مفتی صاحب، کیا 3 جمعے چھوڑنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ بات بہت سارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ ایک جمعہ نہیں پڑھ پاتے، پھر دوسرا نہیں پڑھتے، پھر تیسرے میں سارے کاموں کو چھوڑ کے کہتے ہیں بھائی اب جو تیسرا جمعہ ہے اسے ہم نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ورنہ ہم کافر ہو جائیں گے۔ تو وہ چالاکی کیا کرتے ہیں کہ وہ 2 جمعے چھوڑ کے تیسرا پڑھتے ہیں، پھر انہوں نے 2 چھوڑے پھر تیسرا، یعنی کہ وہ 3 ہفتوں میں صرف 1 جمعہ پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ بات بڑی مشہور ہے کہ 3 جمعے چھوڑنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ حدیث میں تو یہ تک آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی صرف نماز کا ہے۔ بین من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ یہ عام نمازیں جو عام سمجھی جا رہی ہیں نا، ان کی فضیلت دیکھیں اور ان کی فرضیت دیکھیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر اپنے وقت پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا ہی فرق ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے نمازی کا حشر قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بڑی خطرناک وعیدیں آئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ ارے 5 ٹائم تو چھوڑو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ اللہ فرما رہا ہے ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ ویل نمازیوں کے لیے اللہ بتا رہا ہے، یعنی بے نمازی نہیں، نمازیوں کے لیے۔ اب یہ ویل ہے کیا، اس کی تشریح خود آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے، کنواں ہے جس کا نام ہے ویل۔ وہ اتنا گہرا ہے، ایک تو جہنم کے اندر ہے، پھر اس کنویں کی گہرائی اتنی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس میں بھاری پتھر ڈالا جائے تو 500 سال میں اس کی تلی میں پہنچے گا۔ اس میں وہ نمازی ڈالا جائے گا جو من چاہی نماز پڑھتا ہے، رب چاہی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ یعنی کبھی 3 وقت پڑھ لی، 2 وقت چھوڑ دی، کبھی 2 وقت پڑھ لی 3 وقت چھوڑ دی، کبھی 5 چھوڑ دی، کبھی 5 پڑھ لی۔ تو ایسے شخص کے لیے جو منچاہی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے تو قرآن و حدیث میں وعید آئی ہے کہ وہ اس کے لیے ویل ہے۔ اور جو یہ چالاکی دکھا رہا ہے اللہ سے کہ بس ہم نے 2 جمعے پڑھ لیے چھوڑ دیا، تو ایسے بندے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا وہ تینوں بھی نہ پڑھے تو بھی یہ نہیں ہوگا، اس کو کافر ڈکلیئر اسلام نہیں کرے گا، لیکن اس کی جو نمازیں چھوٹ رہی ہیں اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ یہ ضرور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ 3 جمعے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی عذر شرعی کے 3 جمعے ترک کر دیتا ہے تو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 جمعے بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑ دینے والے کو اللہ تعالیٰ نے منافق بتایا کہ وہ انسان منافق ہے۔ اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو اسلام سے تعلق رکھنے والا تو ہو لیکن اسلام کا فالوورز نہ ہو، دین کی کاٹ کرنے والا ہو، تو وہ بندہ بھی دین کی کاٹ کرنے والا ہی ہے کہ اسلام میں تو داخل ہے لیکن جمعے تک سے اسے مطلب نہیں ہے۔ تو بہرحال لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اب وہ کافر ہو گیا، اب جو کافر کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہے، بہرحال ایسا نہیں ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ روزانہ کی جو نمازیں ہیں ان کو چھوڑنے پر بڑی سختی آئی ہے، اور ان کو چھوڑنے والے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ فرخ آباد سے۔ گھر میں اور کوئی ہے آپ کے علاوہ؟ چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، اور کوئی نہیں ہے گھر میں؟ 2 بھائی تھے بڑے، ان کا انتقال ہو گیا۔ کمانے والے صرف آپ ہیں؟ جی۔ کیا پرابلم ہو گئی آپ کے؟ یہاں تو ہمارا بھائی یہ کانپور ہمارے پہلے دانے نکلے تھے جی، دانوں کا علاج چل رہا تھا جی، تو آرام نہیں ملی۔ کانپور میں قریب 40-45 ہزار روپے لگا بھی جو گئے، کوئی آرام نہیں ملی۔ اس کا آپریشن ہونا ہے خصوصی طور پہ، آپریشن ہو جائے تو یہ ڈاکٹر نے بتایا صحیح ہو جائے گا۔ جو محنت مزدوری انسان کر سکتا ہے جب تک اس کے ہاتھ اور پیر سلامت رہیں۔ ان کے ہاتھ میں ہی پرابلم ہے، ان کے ہاتھ کا آپریشن ہونا ہے۔ آپ تمام لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ کچھ نہ کچھ ہیلپ ضرور کریں تاکہ آپریشن کو کمپلیٹ کروایا جا سکے۔